السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا دو مختلف طرح کے تجربات ہیں، دو مختلف طرح کی کیفیات ہیں جو انسانوں پر گزرتی ہیں۔ حقیقی ایمان انسان کو اندر باہر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کی نگاہ بدل جاتی ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں، ان کے سننے کے انداز بدل جاتے ہیں، انہیں جھوٹ اور لغو سے نفرت ہو جاتی ہے، انہیں اللہ کا ذکر اندر سے تڑپا کر رکھ دیتا ہے، ان کے اندر عجب کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنے رب پر بھروسہ آ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، وہ مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے اندر باہر ایسی تبدیلی پیدا کریں، اللہ کی نگاہ میں وہی سچے مومن قرار پاتے ہیں، بدلے میں ان کے لیے بلند درجات ہیں اور عزت والا عمدہ رزق ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اس وقت آپ نے تلاوت اور اس کا معنی دیکھا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یقیناً مومن تو وہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایمان تو انہی کا سچا ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے، وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے۔ اللہ کا ذکر ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، لہذا وہ تبدیلی کس شکل میں سامنے آتی ہے کہ جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا، یہ مفسر ہیں، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر غافلوں کی طرح نہیں سنتے۔
اللہ کی عظمت سے ان کے دل کے اندر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کروں، لیکن جب اللہ کی یاد ان کے دل میں آتی ہے تو وہ اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وجلت قلوبہم میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے دل کا ڈر جانا، دوسرے ہے دل میں رقت پیدا ہو جانا، دلوں کا نرم پڑ جانا۔ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی عظمت والی چیز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا، یعنی اللہ کا کلام اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی شکل ہے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے، یعنی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ اسی طرح جب سچے مومن کے دل پر قرآن اترتا ہے تو اس کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ پہاڑ کے گرنے کا مطلب کیا ہے، ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹوٹ کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک سکون اور وقار آ جاتا ہے۔ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں؟ یعنی اگر پہاڑ جھک سکتا ہے تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھکتے؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت دینا چھوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں، دن رات قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت سورۃ مریم میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ سوچے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ آج تک کتنی آیات نے آپ کو رلا دیا اور کتنی آیات نے آپ کو سجدے میں گرا دیا، اور واقعی آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا۔ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی درسی یا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر صرف ایک امتحان دے دیا جائے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور اسے دل پر ہی لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو سن کر ہمارے اندر ایک رقت طاری ہو جانی چاہیے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی کتاب جو بار بار دہرائی جانے والی ہے،
یعنی اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اس سے یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہم سب کو بھی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں. قرآن سنتے وقت آنسو بھی بہنے چاہیے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں. یعنی انہوں نے قرآن سنا، جب جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تو ان کے آنسو بہنے لگے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی. تو قرآن پڑھ کر جس شخص کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جس کے اخلاق نہیں بدلتے، جس کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو ایک عام کتاب کی طرح لیتا ہے جس کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے. اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ہم تلاوت سنتے ہوئے کتنے آنسو بہاتے ہیں اور کتنی بار ہمارے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں. اللہ کا ذکر سن کر تو مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کا وہ تنا جو آپ کا ممبر تھا وہ کس قدر خوش ہوتا، اور جب آپ کے لیے نیا ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دوسرے ممبر کو استعمال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے؟ وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے؟ لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، یعنی قرآن پڑھ کر انہیں کوئی مزہ نہیں آئے گا. آج کل الحمدللہ رمضان کے دن ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی وسعت بھر زیادہ قرآن سے تعلق رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کا فہم جانتے ہوئے، تراویح میں سنتے ہوئے، یعنی کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں ہمارے دلوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں اپنے دلوں کا جائزہ لو، ایک قرآن سنتے وقت، اور ایک تنہائی کے اوقات میں، اور ایک اللہ کے ذکر کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر ہمارا دل نہ بدلے اور ہمارے دل پہ کچھ اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سینے میں دل نہیں پتھر ہے، واقعی پھر دل سخت ہو چکا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ لوگ قرآن سنیں گے
اور کچھ لوگوں کے سینوں میں قرآن بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کے گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے، یعنی ان کا ظاہر بس بدلے گا، اندر نہیں. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے. یعنی نہ انہیں اپنے گناہوں سے ڈر لگے گا اور نہ ہی اپنے عمل میں کوتاہی پر کوئی فکر ہوگی. یاد رکھیے قرآن زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی. یعنی جس کا دل مر چکا ہو وہ قرآن سے نصیحت نہیں لیتا. دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، بس ایسے پیسیو لسننگ ہوتی ہے، ایکٹیولی نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں. یا تو وہ آیات اس تک پہنچی ہی نہیں یا اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا اور اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے. اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے کانوں کو اس طرف ڈال دیتا ہے، یعنی توجہ سے سنتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، یعنی وہ پوری توجہ سے پھر بات کو سنتا ہے، اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ شخص کان بھی لگائے ہوئے ہے. اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے آسمان، پہاڑ وغیرہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں، کہ وہ اللہ کی باتوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے. دوسرا معنی کیا گیا وہ خوف کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی ایمان بڑھتا ہے تو ان کی خشیت بھی اتنی ہی بڑھتی ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر خشیت بھی بڑھتی ہے. تو تدبر جو ہے یعنی غور و فکر کرنا، اپنے دلوں کو حاضر کرنا، یہ سبب بنتا ہے ایمان بڑھانے کا، کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے، اور تدبر ایسے معنی واضح کر دیتا ہے جس سے وہ پہلے ناواقف ہوتے ہیں، یا جو کچھ وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے. یا یہ غور و فکر ان کے دلوں میں نیکی کی رغبت اور اپنے رب کی کرامت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. یا یہ تدبر اللہ کے عذابوں سے خوف یا اس کی نافرمانیوں سے باز آ جانے کے عمل کو پیدا کر دیتا ہے، اور ان سب چیزوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ایمان بڑھنے کے نتیجے میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یعنی دنیا کی جن مشکلات، مصائب، سختیوں کے بارے میں ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اپنے وہ اعمال جن کے بارے میں وہ آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، ان کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ان کا بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، اپنے کمال پہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کے حصول یا نقصانات سے بچنے کے لیے یا نقصانات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے رب پر جو توکل کرتے ہیں انہیں پورا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام ضرور کر دے گا. کون ہے یہ توکل کرنے والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، اس نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اعمال، مثلا دل کے خشوع کے ساتھ جو کہ نماز کا مغز ہے اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ میں دل کی حضوری بھی شامل ہے.
اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ نفقات واجبہ مثلا زکوٰۃ، کفارہ، بیوی بچوں، اقارب اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں، اور نفقات مستحبہ میں مثلا بھلائی کے تمام راستوں میں صدقہ کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں صیغے جو ہیں یہاں پر یقیمون اور ینفقون کا لفظ آیا ہے جو مضارع کے صیغے ہیں، اس میں اقامت صلاۃ اور انفاق کے بارے میں یعنی بار بار کرنے کا معنی بھی ملتا ہے، یعنی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا پھر چھوڑ دیتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کوئی شک نہیں، ان کے اندر منافقوں والا ایمان نہیں بلکہ یقینی ایمان ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند منزلیں ہیں، اور ہر ایک کی منزل الگ ہے، کیونکہ ہر ایک کے ایمان کا درجہ اور نمازوں کا اور صدقہ خیرات کا فرق ہے۔ لہم درجات عند ربہم، عطا کہتے ہیں کہ وہ جنت کے درجات پر اپنے عمل کے اعتبار سے چڑھیں گے، جس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو درجہ دیا جائے گا۔ ورزق کریم، یہ وہ رزق ہے جو ان کے لیے جنت میں تیار کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی ایمان کی تفصیل ہمیں مل رہی ہے۔ ایمان جو ہے اس کے 3 ارکان ہیں، دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ تو اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، دل، زبان اور سارا جسم۔ جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر دل کا اعتقاد بھی تھا، توکل اور ایمان میں اضافے کی بات ہوئی، زبان کا عمل بھی تھا، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، اور اعضاء کا عمل یعنی اقامت صلاۃ اور رزق کا انفاق، یعنی ایمان کی جو تینوں شرائط ہیں ان سچے مومنوں میں پوری ہوتی ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی لغت میں تصدیق اور اقرار کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے دل میں عقیدہ رکھنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ مؤمن کا لفظ جو ہے اسم فاعل ہے، یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ایمان کی صفت سے متصف ہو، اور اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ لغت میں مومن کا لفظ 3 لغوی بنیادی معنوں کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 1 امن والا، اور امن خوف کے بالمقابل ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے تصدیق کرنا، جو تکذیب کے بالمقابل ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، سورۃ یوسف آیت نمبر 17 میں آتا ہے، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ تو اس لیے تصدیق کا مطلب سچ ماننا۔ اور تیسرے ہے امین، امانت دار ہونا خیانت کار ہونے کے برعکس ہے، اور اس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہیں برتتا بلکہ جو اسے حکم ملتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عبادات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کے ارکان مختلف ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ترقی کرتے کرتے ایمان کے مرتبے تک اور اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے، جس کے لیے یہ وعدہ کیا گیا کہ لہم درجات، یعنی جیسا جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے ویسے اس کے درجات ہوں گے، جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا جنت میں درجہ دیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر آتا ہے زادتہم ایمانا، آیات کی تلاوت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، یعنی پہلے سے زیادہ ان کا ایمان ہو جاتا ہے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے۔ یہ منافقین کہا کرتے تھے، یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے۔
پھر اسی طرح علماء کا بھی اس پر اجماع ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ علماء سے ملا، میں نے ان میں سے کسی ایک کو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل سنہ کے اصولوں میں سے ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے. دین اور ایمان قول اور عمل ہے، یعنی صرف قول نہیں ہے. قول میں دل اور زبان سے اقرار ہے، اور عمل میں دل، زبان اور جوارح بھی شامل ہے. اور پھر ایمان کی کئی شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل جو ہے قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. پھر اسی طرح ایمان کے مختلف درجات کے مطابق انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے عمل بھی بہتر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یعنی اس میں جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی شامل ہو سکتی ہے لیٹر آن، لیکن ایمان کی طاقت کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر موجود ہے. اسی طرح ایمان کی تجدید نہ کی جاتی رہے تو دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایمان کی کمی کا خوف رکھتے تھے اپنے اندر کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے. تو صحابہ جو تھے اس فکر میں کہ کوئی ہم سے دکھاوا نہ ہو گیا ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو گئی ہو، یا یہ کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو کر اللہ کو کم یاد کرتے ہیں تو کہیں ہم بھی منافقین کی صف میں شامل تو نہیں ہو گئے. اور اس کے بارے میں حضرت حنظلہ والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں. یعنی یوں لگتا ہے جیسے جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں. جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس آتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے راستوں میں بھی. لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہے، یعنی obviously قرآن پڑھنے پڑھانے والی مجلس میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے. اور جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے بیوی بچوں میں تو کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کبھی کسی کی کوئی بات چبھ جاتی ہے. انسان بعض اوقات ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی آخرت تک کو بھول جاتا ہے. تو ایسے میں پھر اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ بار بار پھر اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے. یاد رکھیے ایمان سب سے افضل عمل ہے. مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہو سکتے. سورۃ السجدہ میں آتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان لانے والا اور نہ لانے والا ایک جیسے نہیں ہوتے. نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، نہ موت ایک جیسی ہوتی ہے، اور نہ موت کے بعد کے مراحل ایک جیسے ہوتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. پھر ایمان سے انسان کو روشنی ملتی ہے، اندھیروں سے نکلتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. حیات طیبہ ملتی ہے، عمدہ زندگی ملتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا
یعملون، جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، یعنی استقامت اسی سے ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا فضل ملتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ بندوں کی محبت ملتی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا۔ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر اسی طرح انسان مصیبتوں سے نکل آتا ہے، اس کو مصائب سے نجات ملتی ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ پھر شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کو اچھائی برائی کی پہچان ہوتی ہے اس ایمان کے نور کی وجہ سے جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ملتی ہے، ایمان کی بدولت ہی جنت میں داخلہ ملتا ہے، کیونکہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہو سکیں گے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں اگر انسان کے اندر نرمی ہو، انسان کے اندر سننے کا جذبہ ہو۔ افسوس یہ کہ اب ہماری زندگیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ ڈسٹریکشنز ہو گئی ہیں۔ جب فون نہیں تھے اور خاص طور پر ہر وقت ہاتھوں میں نہیں تھے تو اس وقت انسان اگر قرآن پڑھنے لگتا تھا تو کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اٹھ کے قرآن چھوڑ کر فون اٹینڈ کرے، کہتے تھے اچھا بعد میں کال کر لیں گے۔ لیکن اس وقت ساتھ موبائل ہے، ساتھ قرآن ہے، تھوڑا سا ادھر پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ قرآن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتا، ان کے دل کہیں اور ہی مگن ہے، کہیں اور ہی کی فکریں ہیں۔ تو ایمان کو بڑھانے والے اسباب جو ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت علم سے ہوتی ہے، علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ کے بارے میں جتنی پہچان ہوگی اتنا ہی ایمان بڑھے گا، یعنی یہ معرفت ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا۔ وہ مجمل طریقے پر صرف ان پر ایمان رکھتا ہے، یعنی بس وہ صرف ظاہری ایمان رکھتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ پھر دوسری چیز ہے اخلاص، یعنی ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب انسان ہر کام اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے، اور ہم جو جو آپ کی باتیں مانتے جائیں گے آپ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیں گے۔ چوتھی چیز ہے کائنات میں غور و فکر،
یہ بھی ایک بہت اہم وسیلہ ہے. انسان جب یکسوئی کے ساتھ کسی جنگل میں چلا جاتا ہے یا باہر یعنی نیچر میں بیسیکلی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے اندر بہت زیادہ اللہ کی یاد آتی ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے، یعنی بلند آواز میں جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے گھر کے اندر تو پرندے اور درخت اور پتھر اور پہاڑ وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے وہ باہر جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی کتاب کی آیات پڑھا کرتے تھے. پھر پانچویں چیز ہے قرآن سے گہرا تعلق. قرآن سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. نمبر 1 عالم کی صحبت، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 روزے رکھنا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو حضور قلب کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے. اسی طرح وہ معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں جن سے وہ لا علم ہوتے ہیں، اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہو جاتی ہے جس کو وہ فراموش کر چکے ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں اور عمل صالح میں بھی ہم آگے بڑھیں، اور اپنے رب کے اکرام و تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یا ان کے دلوں میں عذاب سے خوف اور نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور ان تمام امور سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. پھر قرآن مجید میں تدبر کرنا. قرآن مجید میں تدبر سے انسان دوسروں کی بات بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے اس کو پہچان لیتا ہے، اس کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، اور وہ مومنوں پر اس کی عظیم مہربانی کو پہچان لیتا ہے، اور اللہ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس کو جان لیتا ہے اور اس کو اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے. پھر ان باتوں سے بھی بچتا ہے جس سے اس کے مالک نے ان کو روکا ہے، اور ان کاموں میں رغبت کرتا ہے جس کی اللہ نے ترغیب دی ہے. جب یہ کام انسان کرنے لگتا ہے تو خود بخود دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھنا ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ رولز کے ساتھ اس کو پڑھے، تاکہ اچھی طرح درست طریقے سے اس کی ادائیگی ہو، اور عمل کے لیے سیکھے. اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ سنے اور غور کرے، یعنی سنتے وقت بھی. پھر اسی طرح انسان جب پڑھے تو سوچے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور جب سچے لوگوں کا ذکر آئے تو انسان دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. اور جب جھوٹ بولنے والوں کا ذکر آئے تو اس وقت انسان کا رویہ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو ذہن میں رکھے اور اپنے ساتھ عہد کرے کہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا. پھر یہ ہے کہ قرآن کی بدولت انسان کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے. پھر نیک اعمال کی حرص انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. یعنی ایمان بڑھنے کا تقاضا کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ درست طریقے سے آپ قرات کریں گے یا اچھی قرات سنیں گے یا اس کے معنی کو سمجھیں گے تو تبھی دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی. انسان کے فرائض بہتر ہونے لگتے ہیں، فرائض سے زیادہ وہ نوافل کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح اس کی زندگی کے اندر کچھ اور تبدیلیاں بھی آتی ہیں. اس کو پاکیزگی سے محبت ہوتی ہے، صاف ستھرا رہنے لگتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھتا ہے، کم گفتگو کرتا ہے، مشکلات میں صبر کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے، پھر پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو گھٹا دیتے ہیں، جیسے غفلت، دنیا میں مگن ہونا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی مال کی محبت میں اضافہ ہونا اور اس کی وجہ سے دین کے کاموں میں غفلت برتنا، ذکر سے روگردانی کرنا. یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اور گناہ اور نافرمانیاں جو ہے وہ بھی ایمان کم کر دیتی ہیں. چوری، زنا، شراب نوشی،
پھر فضول کاموں میں مشغول ہونا، خواہش پرست لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ایمان میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. آمین. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، یعنی ہمیں ایمان کی محبت دے دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، یعنی سجا دے، اور کفر، فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کرنا اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھنا، اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑیں. اسی طرح ایک اور دعا ہے سنن نسائی کی، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. پھر اسی طرح کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، قرآن سے پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا تعلق قائم رکھیں، اس کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیوں میں قیام کریں، قرآن میں تدبر کریں، اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو درست کریں، خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کوئی نصیحت کرے، کوئی کرنے کا کام ہو تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں. اور رمضان تو ہے ہی شہر الذکر، شہر القرآن، شہر الصدقہ، لہذا صدقہ جاریہ کی جو کمپین الہدا کی طرف سے شروع ہو رہی ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ تعلیم کا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.